بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور اسی کے ساتھ وہ اسلامی احکام اور اس کی خوبیاں جس میں پروردگار نے ایک عظیم پیمانے پر مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے بہت سارے مسائل اخلاقی اور مسائل دینی و اجتماعی، جس کے اندر ایک عظیم رہبریت کا فلسفہ دائر کیا، جس میں لوگ اس الہی نمائندوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل کی طرف پہنچائیں جس منزل پر پہنچانے کے لیے معصوم جیسے رہبر آئے. یعنی عصمت کا ایک کافی سلسلہ انبیاء کا، ان کے اوصیاء کا، بالخصوص اہل بیت علیہم السلام، جن کا سارا ہدف یہی ہے انسانیت کو سعادت کی منزل تک پہنچائیں، ثواب کے نزدیک لائیں، ان چیزوں سے روکیں جس کی وجہ سے خود انسان کی عزت دنیا میں مار کھائے اور خود اس پیروی کی وجہ سے رہبران کی عزت پر لطمہ پہنچے. مثلا کوئی کام اگر ہم کریں جس کی بنا پر صرف ہماری عزت نہیں بلکہ اہل البیت کی عزت پر آنچ آ جائے، کیونکہ امام نے خود فرمایا کہ تم ہمارے لیے باعث فخر بنو اور باعث ننگ نہ بنو. تو یہ تمام چیزیں، جتنا بھی ہمارا عمل ہوگا، عمل چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، یہ سارا مرجع خود اہل البیت. ہماری اچھائیوں کی طرف دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے مکتب جعفریہ سے ہی. خدا نہ خواستہ کوئی برائی صادر ہوئی تو باعث مذاق اور باعث شرمندگی ہوگی. اصلاح بعنوان اجتماعی زندگی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں عبادی مسائل میں، یعنی باقاعدہ عبادت کے مسائل میں ہم لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ویسے ہی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے روزے انہوں نے رکھے ویسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسا حج کا طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، ویسے ہی طریقہ انجام دیتے ہیں. یہ سب عبادی مسائل میں کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یقیناً اس نقش قدم پر چلتے ہیں جو اہل البیت کا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، سوشل پرابلمز ہیں کہ سوشل پرابلمز میں ہم کس طریقے سے اہل بیت کی اتباع کریں،
کہ ہم ایک پرسنل لائف کس طریقے سے رکھیں، کیونکہ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھیں کہ پچھلے دوروں کی طرح یا تو نوابیت کے دور یا نظاموں کے دور یا یوں کہا جائے کہ لینڈ لارڈ ہونے کے دور وہ سب ختم ہو گئے۔ آج کا دور ایک اجتماعی دور ہے، آپ کے ساتھ ایک نان مسلم کے ساتھ بھی بیہیو کرنا ہے، آفیسز میں، سکولز، کالجز میں۔ اور دوسری طرف سیاسی دور ہے، یہ سیاسی دور آپ کو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں، کیونکہ ووٹ دینا آپ کا ایک جائز حق ہے، اسی لیے آپ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر آپ الیکشنز کے ٹائم پہ دیکھیں گے آپ کے ہر ایک کے انگلی پر نشان ہوتا ہے، یعنی ووٹ دینا ہے۔ ووٹ آپ اسی کو دے سکتے ہیں جس پولیٹیکل پارٹی آپ کے نزدیک ہے۔ یعنی سوشل پرابلمز، سوشل اور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پرابلمز کا دور ہے یہ، کیونکہ آپ کو اس دور میں، جبکہ ایام اگر دیکھا جائے ایک شارٹ ڈیوریشن ہے اور اس میں آپ کو بہت سارا کمانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں ایک دن کے لیے کام کروں پھر ختم، میں ایک حد تک کما لوں، اس کا ایسا نہیں ہے یہ دور آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کا دور ہے یہ۔ اس میں آپ کو ایسی زندگی کرنا ہے جیسا اہل البیت چاہتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال پہلے اہل البیت تھے، اب نہیں ہے اہل البیت، اب ہم ان 1400 سال پرانی چیزوں کو لے کر ہم کیا کریں۔ بعض کی مینٹیلٹی اس طریقے سے ہوتی ہے، 1400 سال پرانی بات، بھائی پیغمبر 1400 سال پہلے تھے، اس وقت خچر پر جایا کرتے تھے، گھوڑا تھا، اس وقت اونٹ تھا۔ اب ایک فاسٹسٹ زمانہ ہے، یہ درست ہے، فاسٹسٹ زمانہ ہے یہ آپ کے لیے تمام چیزیں، لیکن بعض چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے جو سملر ہوں، ہر دور میں سملر ہے یہ۔ مثلا امام کی بعض چیزیں آپ لوگ نہیں لے سکتے، امام کی بعض چیزیں، کون سی چیزیں نہیں لے سکتے؟ امام کے کپڑے آپ نہیں لے سکتے، آپ امام کی طرح کپڑے پہن کر، امام کی طرح زندگی، امام کی طرح کھانا، امام کی طرح رہنا، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو آپ کے بارے میں سارے روایات میں ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ ایک سوکھی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، یہ خود امیر المومنین کے لیے، نہ کہ ہمارے لیے۔ جب لوگ امام کے پاس آتے تھے، کبھی کھانے کا وقت ہوتا تھا، امام حسن کے دستر پر بھیج دیتے تھے، یعنی امام حسن کا دستر لوگوں کے لیے تھوڑا ہلکا تھا۔ مثلا روغنی غذا تھی، مثلا یوں کہا جائے کہ اس دور کی یعنی حلق سے اترنے والی غذا تھی۔ امام کے بعض چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، مثلا امام کی اور بھی ایسی چیزیں، قدرت، وہ قدرت، عظیم قدرت، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ ایثار، سخاوت، تقوی، امام کی سوشل لائف، پولیٹیکل لائف، امام کس طریقے سے تھے، اپوزیشن کے ساتھ کیسے تھے، یا اس دور، جس دور میں امام ہوا کرتا تھا، اس دور میں امام کا کیا رول تھا، لوگوں کے ساتھ، حاکموں کے ساتھ کیا رول تھا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بنی امیہ جیسا ایک سسٹم ہوتا تھا تو امام کا رول وہاں کیا تھا۔ امام حسن اگر شام جاتے تھے تو کیا دربار میں نہیں جاتے تھے لیکن کیا کہتے تھے، یہ سب ہمارے لیے ہے، تاکہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں ہمیں یا اس جگہ رہنا یا اس جگہ رہنا ہے، یا اللہ کی طرف یا اللہ کی پارٹی، یا یوں کہا جائے شیطان کی پارٹی ہے۔ آپ کو ایک لائف انتخاب کرنا ہے یہاں پر، ایک سوشل لائف۔ تو اس رب سے اگر دیکھا جائے تو مومن کے لیے بڑے ریسپانسبلٹیز ہیں۔ مومن کوئی عام آدمی نہیں ہے جو ایسے ہی دن اور رات گزار دے اور ختم کر دے۔ مومن ایک ریسپانسبلٹی کا نام ہے، ایمان ایک ریسپانسبلٹی ہے۔ ایمان صرف مسجد کے اندر نہیں، حسینیے کے اندر نہیں، چار لوگوں کے اندر نہیں، حتیٰ ایمان مومن کا یہ ایمان اس کے بیڈ روم میں بھی اسے حکومت کرتا ہے، اس کے واش روم میں اس کی حکومت کرتا ہے، یعنی ہر جگہ پر، اجتماعی جگہ پر ہو، انفرادی جگہ پر ہو، پبلک پلیس ہو یا پبلک پلیس نہ ہو، ہر جگہ پر ایمان ڈکٹیٹ کرتا ہے اسے۔ تو بہت سارے احادیث ملیں گے آپ کو اس مورد میں کہ آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، لیکن ایک حدیث میں یہاں پر لے کر آیا ہوں جو امام
صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ صفت جو مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیسی صفت ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلی صفت ہے العسر، یعنی دوسروں پر سختی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ایک اخلاقیات پہلو اخلاقی ہے یہ، کہ ہمیں جتنا ہو سکے ہمارے اندر اتنی طاقت تو ہونا چاہیے، کم از کم تھوڑے بہت صفات رذیلہ کو دور کریں اپنے اندر، تھوڑے بہت صفات حسنہ کو ہم اپنائیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ایک خطبہ عطا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں کلمات حکم میں خطبہ، کان لی فیما مضی اخ فی اللہ کان یعظم فی عینی صغر الدنیا فی عینہ۔ امام فرماتے ہیں میرا ایک ماضی میں ایک دینی بھائی تھا، اس کی عزت میری نگاہوں میں بلند تھی، اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں دنیا کوچک تھی، چھوٹی تھی۔ وہ جو بولتا تھا وہ کرتا تھا، جو نہیں کہتا تھا وہ نہیں کرتا تھا، دکھنے میں ضعیف مستضعف، لیکن جب میدان کا مسئلہ آتا تھا تو شیر بن جاتا تھا۔ اور وہ دنیا میں پیٹ کا پجاری نہیں تھا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، دنیا سے اتنا ہی لیتا تھا جتنا اس کے لیے ضرورت ہے، اور زیادہ مصرف نہیں کرتا تھا، یعنی اسراف نہیں کرتا تھا۔ یہ تمام تقریباً 16 یا 17 صفات اہل ایمان کے بیان کے امیر المومنین نے۔ اگر صفات مومنین دیکھا جائے تو بہت ہیں، تقریباً 150 سے زیادہ صفات ہیں، کہیں پر 5 ہیں، کہیں پر 3 ہیں، کہیں پر 6، کہیں پر 10 ہیں۔ یہ پازیٹیو۔ امام نے اس خطبے کے آخر میں یہ فرمایا میں تم سے نصیحت کرتا ہوں، یعنی اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے اور کسی کی طرف نہیں۔ میں تم سے نصیحت کرتا ہوں کہ ان میں سے ہو سکے تو یہ پورے اپنا لو، نہیں تو اس میں سے تھوڑا بہت اپنانے کی کوشش کریں۔ 100% اگر ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم کم از کم 2 قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، 2 قدم، ایک 2% حاصل کر سکتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اسے۔ یعنی کافی ایمان کے مسئلے میں امام سینسیٹیو ہے بہت، ہر چیز معاف کر سکتا ہے، ہر چیز معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ایمان ہے، مومن ہے، مومن رکھ کر انسان اپنے اوپر، یعنی میں اہل ایمان ہوں، میں بلیور ہوں، میں یہ کہہ کر خدا نخواستہ کج روی پر چلے جائے، یہ امام کے لیے سخت ہے۔ یہ امام اس چیز میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو امام فرماتے ہیں 6 چیزیں مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ویسے تو بہت ہیں، یہ 6 امام نے بیان کی۔ دوسروں پر سختی، اپنے مزاج کو دوسروں پر لے کر آنا اور اس سے کچھ توقع رکھنا، یعنی سختی کرنا، لیکن سختی بعض جگہوں پر سختی جائز ہے، بعض جگہوں پر سختی جائز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ اس آیت کو ہر جگہ پر فٹ نہیں کر سکتے، یہ آیت پرٹیکولر جگہوں کے لیے، ہر جگہ کے لیے نہیں۔ مثلا بعض جگہوں پر سختی جو جائز ہے، فرزند کو نماز کو اٹھانا فجر میں، یہاں آپ سختی کیجیے، آپ فرزند کو مسجد لے کر جانا سختی کیجیے۔ جب تک آپ سختی نہیں کریں گے راستے میں نہیں آنے والے۔ سکولز کا نظام جو ہوتا ہے سختی پر ہوتا ہے، سکولز کا نظام سختی پر ہوتا ہے، یعنی 9 o'clock سکول میں رہنا ہے آپ کو، اس کے بعد نہیں آ سکتے آپ، اندر الاؤڈ نہیں ہے آپ کو، 9 o'clock رہنا ہے، نیند چھوڑ کر آئے، یونیفارم میں آنا ہے۔ یہ سب سختیاں اچھی چیزیں، لیکن ہر جگہ پر سختی نہیں، اور ہر جگہ پر فریڈم بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بعض جگہ سختی اچھی چیز ہے، بعض جگہ سختی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر، بقیہ جگہوں پر سختی بالکل صحیح ہے۔ دوسرا النکد، کارشناسی، کار شکنی، عہد شکنی، اس سے مومن بالکل معاف نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ عہد کرو، وعدہ نہ نبھاؤ، یہ مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے موارد میں خود اہل ایمان اور کفار 3 مسئلے میں بالکل استثناء نہیں ہے۔ ایک ماں کا احترام، ماں باپ کا احترام، یعنی دونوں پر واجب ہے، کافر پر بھی، نان مسلم پر بھی، اور خود مسلمان پر بھی ماں باپ کا احترام واجب ہے، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہو گیا اس لیے میں ماں باپ کو نہیں دیکھوں گا،
نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے ماں باپ کے طرف جانا۔ دوسرا وعدہ، اگر وعدہ کیا ہے کسی سے کسی چیز کے بارے میں وعدہ، تو وعدہ نبھانا ہے۔ اگر آپ نے ایک نان مسلم سے وعدہ کیا، نان مسلم سے وعدہ پورا کرنا ہے آپ کو۔ یہ ایمان کی علامت ہے یہ کہ وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اور تیسرا امانت داری کے معاملے میں، امانت اگر کوئی نان مسلم بھی اگر آپ کو کوئی امانت سونپ دے، چاہے وہ امانت یعنی یوں کہا جائے پراپرٹی کی شکل میں ہو، کوئی چیز کی شکل میں ہو، دو پیسہ کی شکل میں ہو، یا خود حرف کی شکل میں ہو، راز کی شکل میں ہو، تو ان چیزوں کو ادا کرنا یہ مومن کی ایک بہترین علامتیں ہیں۔ اور اتفاقاً یہ تمام چیزیں اس وقت دنیا میں مقفود ہیں، دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے کانسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے اندر، رولز ریگولیشنز، اب سگنل اور یہ تمام چیزیں، بیمارستان، ہاسپٹلز وغیرہ، رسول کے دور میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔ رسول کے دور میں درست ہے، ایک لحاظ سے وہ دور بہت پرانا بیکورڈ دور تھا، لیکن دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس میں عیوب کم تھے بہت، یعنی ڈاکٹرز کے پاس کم جانا لوگوں کا، ڈاکٹرز کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا۔ اس زمانے میں کیا ٹریفک نہیں تھی؟ ٹریفک تھی، احادیث ہیں باقاعدہ، احادیث اس بات سے یہ ہیں کہ جو ہے لوگوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اپنے رکاب کو کنٹرول میں رکھو، رکاب میں اپنی سواری کو کنٹرول میں رکھو، اگر کوئی آدمی سامنے جا رہا ہے تو اپنی سواری کو روک لو تم۔ یہ رسول کے مختلف احادیثوں میں ہے یہ کس طریقے سے، یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کہ اس طریقے سے گزرنا۔ ایک طبیب آیا، یمنی آیا مدینے میں، شاید پیغمبر کے بارے میں سنا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو ہے کچھ یہاں پر خدمت کریں، کچھ کمائیں، لیکن ایک بیمار بھی وہاں پر جانے نہیں گیا تھا، ایک بیمار بھی نہیں گیا۔ کسی منافق نے جا کر کہہ دیا کہ اس طبیب سے، ڈاکٹر سے، کہ پیغمبر نے منع کیا ہے کہ نان مسلمز ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے جب تک مسلمان ڈاکٹر ہے، نہیں جانا۔ اس سے بڑی تکلیف ہوئی، میں نان مسلمز ہوں اس لیے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں جانا چاہیے۔ خود پیغمبر کے پاس گیا، جا کر سوال کرنے لگا، پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا۔ پھر کیوں لوگ میرے پاس نہیں آتے؟ میں طبیب ہوں، میرے پاس آنا چاہیے بیماروں کو۔ یونان میں جب تک میں تھا لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا میں نے اتنا انہیں فرنگ دیا ہے، تعلیم دیا ہے، اس پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں، یہ بیماریوں میں نہیں پڑتے۔ یعنی ہم ایک یونیک قوم کا کہہ سکتے ہیں، ایک نمونے والی قوم ہے ہم لوگ، کہ ہمیں دیکھ کر لوگ فالو کریں، کہ ہمیں دیکھ کر پہچانے کہ یہ کون سی قوم کا ہی ہے۔ بیچارہ نہ ایمان کے لحاظ سے ضعیف، نہ جسم کے لحاظ سے ضعیف، نہ کسی لحاظ سے ضعیف، بالکل پرفیکٹ۔ امام یہی چاہ رہا ہے اتفاق سے کہ تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، ہم جیسا چاہیں گے اس طریقے سے چلو کہ تم سلامتی کے ساتھ رہو، ایمان اور جسمی دونوں لحاظ سے۔ تیسرا اللجاجہ، لجاجت نہیں ہونی چاہیے، ہٹ دھرمی۔ ہٹ دھرمی میں ہر چیز کو ایکسپلین کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بعض چیزیں خود پہچانی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہٹ دھرمی یعنی ہٹ دھرم رہنا، بس بالکل یہی میں یہی کروں گا، دوسروں کا اوپینین نہ لینا، بزرگوں کا مشورہ نہ لینا۔ یہ خود امام نے مشورہ لیا ہے، بزرگوں کا مشورہ۔ خود امام فرماتے ہیں رأی الشیخ احب الی من جلدۃ الغلام۔ ایک ضعیف کا مشورہ، بوڑھے کا مشورہ میرے نزدیک ایک جوان کے میدان میں ڈنڈ کر لڑنے سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس دور میں ایکسپیرینس بہت ضروری ہے۔ آپ بغیر ایکسپیرینس کے سروائیو نہیں کر سکتے، بغیر ایجوکیشن کے سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے شخص کو اپنا ایک رول ماڈل بنائیں جس سے ہم اسے ایکسپیرینس حاصل کریں۔ بہت سارے آج دنیا عمل کر رہی ہے اس پر، بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ اس کے سینٹرز کھولے گئے، یعنی مشورہ دینے کے لیے، ایک ویو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بھی دنیا بزنس بنا رہی ہے۔ لجاجت، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اللجاجۃ یہدم الرأی،
लजाजत यानी हट धर्मी एक अच्छे फैसले को तोड़ देती है। इसलिए बाकायदा व्यू पेश करने में कोई ऐब नहीं है। अगर आप एक मीटिंग के अंदर बैठे हो, उस मीटिंग में मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं, सब एक कॉमन व्यू पर तस्फिया होता है, तो एक आदमी का व्यू इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ करना यहाँ पर कोई ऐब नहीं है, व्यूज़ में अगर इख्तलाफ हो, लेकिन उसे ज़ाती इख्तलाफ बनाना, चूँकि मेरी बात नहीं सुने मैं इनका काम नहीं करूँगा, चूँकि मेरी बात नहीं सुने मैं इसको तोड़ कर रहूँगा, ये इख्तलाफ दुश्मन के लिए काफ़ी तक़वियत बख्श होता है। लेकिन व्यूज़ में इख्तलाफ, नज़रिए में इख्तलाफ हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके व्यू में वो बात सही नहीं। बाप बेटे में व्यूज़ में इख्तलाफ होते हैं, माँ बेटी में व्यूज़ में इख्तलाफ होते हैं, शागिर्द उस्ताद में व्यूज़ में इख्तलाफ होते हैं। ये सब इख्तलाफात अच्छे हैं। व्यूज़ में, नज़रिए में इख्तलाफ कि इंसान को आगे बढ़ाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुतलक़न अगर देखा जाए, लजाजत यानी हट धर्मी से परहेज़ करना चाहिए। चौथी चीज़ अलकेज़, झूठ। झूठ असलन मोमिन का लवादा नहीं। झूठ असलन ये हमारी शय नहीं है ये। लेकिन एक पॉलिटिशियन या एक बिजनेसमैन या एक दुकान वाला, या यूँ कहा जाए एक बिजनेसमैन अगर कहे कि मैं झूठ के अलावा इस दुनिया में नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता। बेईमान चलना है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, सियासत इलाहिया अपनाना है। ये फिर हम में और दूसरों में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम भी झूठ का सहारा लेंगे, दूसरे भी झूठ का सहारा लेंगे। अलबत्ता झूठ बाज़ जगहों पर जायज़ है, वो 2-3 जगह, वो इंशाअल्लाह आप लोग कभी किसी और जगह पर किसी और से सुनेंगे, और इंशाअल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल सब्जेक्ट है ये। कि कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मैं क्या करूं, झूठ बोलूं नहीं बोलूं। आजकल बाज़ जगहों पर ऐसा भी है कि झूठ बोलने के बाद इंसान समझता है कफ़ारा दे दो, इस तरीके की भी एक फ़िक्र है। यानी ख़ुद एक्सपीरियंस है मुझे भी इसमें कि लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बॉस से झूठ बोल दिया, इसलिए मैं एक मुर्गी काट कर सदका देना चाहता हूँ राय खुदा में। ये झूठ यहाँ पर नहीं चलेगा तुम्हारा, कि तुमने झूठ कह दिया बॉस से, यानी लेट हो गया तो झूठ कह दिया है, कुछ कह दिया बॉस से, कुछ मुश्किल पड़ गई इसलिए झूठ में नहीं। ऐसी जगहों पर नहीं है झूठ। झूठ मुख्तलिफ़ जगहों पर, 2 या 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है। वो भी अगर आप उसका रीज़न समझेंगे तो आपके लिए वाक़ई सेटिस्फिकेशन होगा कि इस्लाम ने क्यों यहाँ पर झूठ को रखा है। वाक़ई टोटली लॉजिकल है यहाँ पर। लेकिन मैं उठे बैठे झूठ बोल रहा हूँ, फ़लाँ जगह झूठ, फ़लाँ जगह झूठ, ये असलन हमारी तरफ नहीं है। मोमिन की इसमें शख्सियत खुर्द हो जाती है। 5 अल-हसद, हसद ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। हसद से सामने वाले का नुकसान नहीं है, एक छोटी सी बात है ये, ख़ुद इंसान को एहसास करना चाहिए हसद कब होता है, हसद को कंट्रोल करने का तरीक़ा क्या है, हसद को कैसे हम कंट्रोल में लाएं। हमारे पास बहुत सारे तरीक़े हैं। हसद एक बुरी बीमारी है, जैसा कि रिवायत में हसद इंसान को वैसे ही जला देती है जैसा आग लकड़ी को जला देती है। ये हकीकत है। ये बहुत सारे लोग दुबले हो जाते हैं, अच्छे खासी बॉडी होती है, दुबले हो जाते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज ये लोग ढूंढते हैं, इन्हें असल चीज़ मालूम नहीं होती। असल चीज़ ये नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग, पहले ये उल्टा सोचता है दूसरों के बारे में। ये नेगेटिव थिंकिंग उसके जहन में बहुत बुरा असर पैदा करती है, जिससे से गुस्सा आता है, जिसे ये बदवा करता है, जिसे ये अपने आप को मज़लूमियत की मंजिल पर रखता है, सारी दुनिया को जालिम की मंजिल पर रखता है। और उसके बाद धीरे धीरे से ये इफ़ेक्ट होता है सारे बदन में। पहले बीवी पर गुस्सा उतारता है, फिर बच्चों पर गुस्सा उतारता है, फिर नज़दीकियों पर। ये बढ़ते हसद स्टेप बाय स्टेप इसे तबाह कर रहा है। यानी हसद कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि 1 सेकंड में आए और एक दूसरे सेकंड ख़त्म कर दे। स्टेप बाय स्टेप। इसे मौत नहीं है, बदतरीन ज़िंदगी है, मौत से बदतर ज़िंदगी। खुदा खुद कुरान में कह रहा है, शैतान के खुतवात पर मत चलो, शैतान के कदमों पर मत चलो। अल्लाह तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान एक साथ अगवा नहीं करता, किसी को हाथ पकड़कर चलो भाई मस्जिद वाले को, चलो भाई शराब खाने को, नहीं करता शैतान। शैतान अहमक नहीं है, इडियट नहीं है शैतान। शैतान इत्तेफाकन इंटेलिजेंट है।
رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا اے علی اے علی جتنے ہدایت کے راستے تمہارے پاس ہیں اتنے گمراہی کے راستے شیطان کے پاس ہیں. یعنی ایگزیکٹ لشکر ہے، پورا لشکر ہے. امام صادق کی حدیث ہے جنود عقل و جہل، عقل کا لشکر، جہل کا لشکر، علم عقل کا لشکر الہی لشکر، جہل شیطان کا لشکر، صبر عقل کا لشکر الہی لشکر، بیتابی شیطان کا لشکر. یہ سب لشکر ہیں پورے. یہ اب آپ کو ڈیفیٹ کرنا ہے. نیگیٹو تھنکنگ کے اوپر اگر آپ جلدی کنٹرول نہیں کریں گے یہ جلدی آپ کو ڈیمیج کرے گا، اور فرسٹ پلیس ڈیمیج کا آپ کی عقل رہیں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے بعد کبھی کسی کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچیں گے، حتیٰ بچوں کے بارے میں. اس کا فرسٹ ڈیمیج یہ ہے. دوسرا ڈیمیج یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو عقل یعنی نیگیٹو عقل کنٹرول کرے گی، آپ کو ہمیشہ غصے میں رکھے گی، اور یہ غصہ ہر جگہ پر نکلے گا. فساد ہو، بھڑکاٹ ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو پورا ڈیمیج کرتا ہوا جائے گا شیطان. اس طریقے سے دھیرے دھیرے سے ڈیمیج کی پوزیشن پر لے جائے گا. تو حسد کافی حساس. اور آخری ہے البغی، یعنی زور گوئی، زبردستی کرنا. زبردستی جو پہلے بھی بتایا گیا تھا وہ دوسرے معنی میں، یہاں پہ زور گوئی یعنی گنڈا گردی، اپنی بات کو منوا کے رہنا. یا تو مانو جیسا کہ دشمن کا کام ہے، دشمن کا کام کیا ہے کہ اپنی بات منوانا ہے، پیار سے. نہیں مان رہا ہے پیسوں سے، نہیں مان رہا ہے دھمکی سے، نہیں مان رہا ہے شکنجے کے ذریعے سے، نہیں مان رہا اس کا رہنے کا حق نہیں ہے. دشمن کی پالیسی ہے. مالک اشتر کو جب شہید کیا گیا تھا، معاویہ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ جُنُودٌ مِّنَ الْعَسَلِ، یعنی اللہ کے پاس شہد کے مکھیوں کا بھی لشکر ہے، کیونکہ شہد میں زہر دیا گیا تھا. اس لیے یعنی وہ لشکروں کو ڈیوائیڈ کرتا تھا. معاویہ کہتا تھا کہ یہ لشکر ہے، فلاں جگہ لشکر ہے، یہ لشکر شہد کا لشکر ہے، ہتھیار تلواروں کا لشکر، یہ سب لشکر ہوتے ہیں. خداوندہ سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان صفات رذیلہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على سیدنا بالقاسم مصطفى محمد. وصلی اللہم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر. وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة الغلف القائم المنتظر المهدي. سيقول به الله كل الدين أجل الله تعالى فرجه. اتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور اسی کے ساتھ اس دوسرے خطبے میں ان مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو حاضر دور میں اور جہاں پر دنیا کے اندر
نظام میں ایک ڈسٹربنس واقع ہوا ہے چند سالوں سے، بالخصوص ان مناطق میں جو مڈل ایسٹ، عراق، سیریا اور اس جیسے. دنیا نے دو عظیم تحولات نظر کیے جو اس زمانے میں ایک بہترین اور کافی یوں کہا جائے کہ راستہ ہموار کرنے والا اسلام کا، وہ ہے بیداری اسلامی. بیداری اسلامی جب مڈل ایسٹ کے اندر واقع ہوئی، اس وقت لوگ جوان بالخصوص اسلام کی طرف آنا یہ دشمن کے لیے کافی ایک بیڈ سائن تھا، یہ ایک بری علامت تھی. یہ اتفاق خود دشمن بھی اس بات سے باخبر تھا اور آگاہ ہوا اور کافی اپنی وسعت کو زیادہ کر دیا، مالی لحاظ سے، مین پاور کے لحاظ سے، مذاہب کے اوپر نگاہ اور ان کے اندر مداخلت، مذہبوں کے اندر کافی. اگر آپ غور کریں تو یہ سارے کا سارا جتنا تحولات یعنی بیداری اسلامی جو پیدا ہوئی تھی، یہ صرف اور صرف ایران اسلامی کی وجہ سے تھی. یعنی باقاعدہ انقلاب کا ایکسپورٹ ہونا، باقاعدہ باہر جانا، یہ واحد انقلاب ہے جو اپنا انقلاب ایکسپورٹ کیا، ورنہ آج تک دنیا میں کوئی فکر ایکسپورٹ نہیں ہوئی، بہت محدود فکریں تھیں. یعنی گویا انقلاب کا ایکسپورٹ ہونا مڈل ایسٹ میں اور دیگر جگہوں پر، یہ صرف ایک مملکت کا انقلاب کا ایکسپورٹ نہیں تھا، بلکہ ایک فکر تھی. وہ فکر کربلائی فکر تھی، آزاد رہنے کی فکر تھی، آزاد زندگی کرنے کی فکر تھی. شیعوں کے لیے کافی ایک پازیٹیو چینل اور پازیٹیو ایک زمانہ ہے یہ. ابھی بھی اتنے حملے ہونے کے باوجود ایک پازیٹیو زمانہ ہے یہ. اگر آپ انشاءاللہ اگر پچھلے ہفتے جو ایران کے اندر کانفرنس ہوئی تھی یعنی تکفیریوں کے خلاف، جس میں عالم اسلام کے بڑی بڑی ہستیاں، انٹلیکچوئلز، علماء اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جو کانفرنس آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے کی تھی، اس کانفرنس میں جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، جو ایک دن خود رہبر سے ان سے گفتگو ہوئی، رہبر نے بڑی عظیم مطلب کی طرف یہاں پر اشارہ کیا. میں اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے میں 2 تقریروں کی طرف آپ کے ذہن کو لے کر جاتا ہوں. اگر ہو سکے تو انشاءاللہ ان تقریروں کو آپ بھی ذرا ڈاؤن لوڈ کر دیکھیں، بہت ضروری ہے یہ. ایک 20 اپریل 2014 کی تقریر جو مصادف تھی اس وقت ایام ولادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا. اس دور کی تقریر اور یہ تقریر، اس دور ابھی وہ دور تھا جس وقت تکفیریوں کا قبضہ عراق پر نہیں آیا تھا، یعنی ان کی نہضت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. ایک خطرناک چال چلی جا رہی تھی جسے اس کے 3 یا 4 مہینے پہلے فقی و مجاہد، یوں کہا جائے ببصیرت لیڈرشپ ہماری، اس بات کو اشارہ کر چکی تھی کہ کیا ہونے والا ہے عالم اسلام میں. تو اس وقت رہبر نے ان جملوں کو کہا تھا، اور اس وقت شاید افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ ان جملوں کو سیریس نہیں لیے، یعنی کافی جدیت طریقے سے اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا، بس ایک تقریر کی شکل میں چھوڑ دیا. اس میں یہ تھا کہ اس وقت جو پلاننگ چل رہی ہے 20 اپریل کی بات ہے، یہ 2014 پلاننگ چل رہی ہے کہ ایک ایسی پلاننگ جس میں شیعہ کے خلاف، سنی شیعہ، سنی کے خلاف، خرد عرب کے خلاف، عرب عجم کے خلاف، یعنی ایک بڑی پلاننگ چل رہی ہے جو ایک عظیم فتنہ، اس وقت اشارہ کیا تھا یہ. لیکن اس کے بعد یہ سب بالکل نظر آیا، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دیکھا، جو کہا تھا انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا کہ کس طریقے سے. اسی لیے ہمارے پاس لیڈرشپ معنی رکھتی ہے. کبھی بھی لیڈرشپ ذری دیر کے لیے غائب ہو جائے تو انسان سامری کے قبضے میں آ جاتا ہے. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، 30 دن پھر 40 دن ہو گئے، پھر آ کر جب دیکھا تو ساری قوم
بت پرست ہو چکی تھی، یعنی گائے کی طرف گئی تھی۔ اسلام ایک فکری مذہب ہے، تو آپ سوچیں کہ جمعہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام نہیں چاہتا ایوری 8 days آپ لیڈرشپ سے جدا رہیں، ایوری 8 days میں آپ اپڈیٹڈ رہیں لیڈر کے بارے میں، حالات کے بارے میں۔ خدا نخواستہ اس دور میں اتنے سامری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہاسٹیج بنا سکتے ہیں، ٹرائی ہو رہا ہے ٹیلی ویژنس کے ذریعے سے، کیبلز کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہاسٹیج بنایا جا رہا ہے۔ ہاسٹیج مطلب صرف رسی باندھ کر لے جانے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ہاسٹیج بنانا کہ فکر مائنڈ کنٹرول کے لحاظ سے، مائنڈ کو جب کنٹرول کر لیا جائے تو کافی ہے، پھر انسان ہو گیا اس کا۔ جو مائنڈ کو فرسٹ کنٹرول کرے گا اس کا انسان ہو جاتا ہے، اللہ بعد میں ذرا دقت ہوتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ اسلام نے آپ کو ایک برنامہ دیا، برنامہ یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ کے ماتحت رہو۔ لیڈرشپ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ امام خمینی کے زبان سے ہم سنتے ہیں، کیونکہ یہ مرجع فقیہ اور عظیم شخصیت، ولایت فقیہ کے بارے میں ایک جملہ آپ نے فرمایا، اس سے ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ کتنی لیڈرشپ ہمارے پاس واجب ہے۔ ولایت فقیہ یعنی حفظ نظام اسلامی واجب الاوجب ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے اوجب۔ واجب یعنی بہت نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب واجب ہے، لیکن اوجب اس سے زیادہ واجب، یعنی اس نظام کی حفاظت میں یہ سب چیزیں حفاظت ہیں، اس نظام کی حفاظت میں یہ تمام چیزیں سٹیبل ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ ورنہ بہت سارے کے پاس، جس کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ان کی نماز مردہ ہے۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہیں اسلامک کنٹریز کے اندر، جس کے پاس خود کی فکر نہیں ہے، خطبہ کہیں دوسری جگہ سے آتا ہے، خود کے پاس الفاظ نہیں ہیں، دوسروں کے پاس آتے ہیں، صرف نماز اور روزے کی گفتگو ہوتی ہے، کوئی انسان سازی کی گفتگو نہیں ہوتی۔ انسان سازی کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، عطر لگاؤ، پاک رکھو اپنے آپ کو، صاف کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہنو، مسواک کرو، یہ سب کرو۔ یہ انسان سازی نہیں، انسان سازی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ اسے ایک حق دیا جائے سوچنے کا، اسے ایک حق دیا جائے فکر کا۔ جب ان لوگوں نے کور کیا ان چیزوں کو، آخر ایک اسلام جو دلوں کے اندر جو دھیرے 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 سے ایکسپورٹ ہو رہا تھا، نہضت عاشورائیوں کے پاس سے یہ ایکسپلوڈ ہو گیا۔ مصر میں ایکسپلوڈ ہوا، ہر جگہ ایکسپلوڈ ہوا۔ جو لوگ ایک نئی فکر کی طرف آئے، بعد میں دشمن ایکٹیو ہو گیا، مصر آزاد ہوا اور پھر سے اسی طریقے سے قید ہو گیا۔ یعنی دشمن موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یہ نہ سمجھو کہ دشمن انتظار میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ دشمن آپ کے گھر میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ دشمن یہاں پر نہیں ہے۔ دشمن ہر جگہ ہے، آپ سے زیادہ بیدار ہے، ہم سے زیادہ بیدار ہے۔ دشمن، امیر المومنین فرماتے ہیں، اگر جس تم سنگر میں ہو، یہ نہ سمجھو کہ سامنے والے سنگر میں تمہارا دشمن سو جائے تو تم حملہ کرو۔ دشمن انتظار کر رہا ہے کہ تم پر حملہ کریں۔ اس لیے چونکہ ہم اتنی کیپیسٹی نہیں رکھ سکتے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، ایک لیڈرشپ ضروری ہے جو ہمیں بتائیں کہ اس دور میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے رہنا ہے۔ تو رہبر نے ان مسائل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا جو ضربہ لگا ہے، دشمن کا ضربہ لگا ہے، یہ اسلامی بیداریاں جتنی اٹھ رہی تھیں، یہ سارا مائنڈ ڈائیورٹ کیا دشمن نے، تھوڑے سے ڈیوریشن میں ڈائیورٹ کیا، ڈائیورٹ کر کر تکفیریوں کو بنایا، آئیسس داعش گروپ کو بنایا، اور تیزی کے ساتھ یہاں پر دماغ لگا دیا کہ وہ بیداریاں ختم، اور یہاں پر کچھ تو خوشتار ختم ہو گیا۔ ایک خطرہ اس وقت بتایا تھا رہبر، دوسرا خطرہ خود آپس اندر، مثلا سنی کے اندر، شیعہ کے اندر۔ یہ نہیں سمجھو کہ یہ شیعہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے تو ایک عقیدتی جنگ ہے، نہیں، اس میں اکثریت لا علم ہے، نہیں جانتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں عقیدہ ہے، جذبہ ہے، لیکن گائیڈنس ان کی غلط ہو رہی ہے۔ عقیدہ ہے، جذبہ ہے، یہ لوگ محبت اہل بیت کرتے ہیں اور اچھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا جو ان پہ جامہ ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ان کا کنٹرول ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ عقیدے کی جنگ ہے، یہ عقیدے کی جنگ نہیں ہے، یہ دشمن جنگ کروا رہا ہے،
اور بالخصوص یہ دور میں ایک چند سال سے یہ جنگ بہت زیادہ ہو گئی، بہت کافی شدت میں، بہت کافی گہرائی میں، اور جو ہاتھوں میں نہیں آنے والے ان سے کاؤنٹر کر دیا، ان سے ختم کر دیا جائے. جیسا پاکستان کے حالات، پاکستان میں مارنا، سیریل کلنگز اور مفکروں کو ختم کرنا، یعنی جو صاحب فکر ہے انہیں ختم کرنا، جس میں خود ایک شاعر ہے اہل بیت انہیں ختم کرنا، یعنی اس طریقے کے. تو اس دور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جیسا امیر المومنین نے فرمایا مومن کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی علامت ہے، مومن سمارٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی فتنہ سامنے اٹھ رہا ہے تو آپ سامنے کا فتنہ نہ دیکھیں، آپ تہہ فتنے میں جائیں. اور اس وقت تک آپ تہہ فتنے میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس لیڈرشپ نہ ہو. مشکل ہے، نہیں جا سکتے اصلاً. اس دور میں بہترین سلیوشن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لیڈرشپ کے ماتحت رہیں. میں ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ لیڈرشپ سے ہی آپ کو فلسفہ اہل البیت سمجھ میں آ سکتا ہے، لیڈرشپ سے ہی آپ کو ایک صحیح راستہ مل سکتا ہے. ورنہ ہر چیز ایک رخ لے سکتے ہیں ہم، دوسرا رخ ہم ہرگز لے نہیں سکتے. اگر آپ دیکھیں تاریخ میں آج جو سب سے بڑی کربلا کے بارے میں ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے کربلا سے صرف ایک رو لیا ہے، ایک حصہ لیا ہے، وہ ہے گریہ کا حصہ لیا ہے. درس کا حصہ بہت کم، 1% بھی نہیں، بہت کم گریہ کا لیا ہے. مصائب گریہ کرنا، اہل البیت کے مصائب پر یہ سب. لیکن جو کربلا میں ایک دوسرا جو پہلو، ایک عظیم پہلو ہے، انسان سازی کا پہلو ہے، سیاست کا پہلو ہے، ایک سوشل پہلو ہے، ایک ہیومن رائٹس کا پہلو ہے، ایک کیا کہتے ہیں پورے ایک باقاعدہ انسانیت کا پہلو ہے، جس میں درس ہیں، بے فراوان درس، بے حساب دروس پائے جا رہے ہیں کربلا کے اندر. اسے ہم نے ٹچ نہیں کیا، ابھی رکھ دیا ہے فعلاً. لیکن ان چیزوں کی طرف جب ہم آ جائیں گے تو اس دور میں کربلا کو سمجھنا پچھلے دوروں سے زیادہ آسان، پچھلے دوروں سے زیادہ اس دور میں کربلا کو سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس وسائل فراہم ہیں. تو دیکھیں انشاءاللہ اس دنیا کے حالات جو واقعاً پیچیدہ ترین حالات، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکمت ہے. ایک تو امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی دعا، اور دوسرے یہ ہمارے مرجعیت اور بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کی یہ حکمتانہ حکومت، جس کے اندر شیعت دنیا میں صرف آگے نہیں بلکہ ڈومینیٹنگ پاور بن رہی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار یہ جو فتنے دنیا کے اندر اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ پر اٹھ رہے ہیں، پروردگار ان فتنوں میں جو ہم زندگی کر رہے ہیں ہمیں تو توفیق دے ان فتنوں میں صحیح طریقے سے ہم اپنا راستہ انتخاب کر سکیں. پروردگار اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.